رمضان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی مشہور ہیں جن کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ مثلا رمضان میں مشہور ہے کہ اگر آپ نے سر میں تیل ڈال لیا تو سر میں تیل ڈالنے کے بعد آپ سو نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ سو گئے سر میں تیل ڈالنے کے بعد تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ سر میں تیل ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد آپ سو جائیں چاہیں یا نہ سوئیں تو سر میں تیل ڈالنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے یہ مشہور ہے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں آنکھ کے اندر دوائی ڈال دی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دیکھیے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر کوئی کان میں دوائی ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک کے اندر اگر ہم نے کوئی ایسی چیز ڈالی جس کے اجزاء ہمارے دماغ میں پہنچ جائیں، مثلا وکس ہوتی ہے، وکس مان لیجئے روزے میں زکام ہو گیا آپ نے وکس لگائی اپنی ناک پہ تو وکس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب وکس کے مقابلے میں ایک چیز اور آتی ہے، اس کے اندر جو ہے مطلب ایک ایسا مادہ ہوتا ہے، اسے ہم ناک کے نیچے لگاتے ہیں، دباتے ہیں تو اسپرے ٹائپ سے نکلتا ہے اور وہ ہماری ناک میں پہنچتا ہے۔ تو اس طریقے کی اگر کوئی چیز ہم ناک کے لیے استعمال کریں گے تو ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن وکس سے ہمارا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وکس کا حکم جو ہے وہ عطر کی طرح ہے، اور یہ ایسی دوا جس کے اندر سے اجزاء نکل کر ناک میں جائے، اس کا حکم دھوئیں کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہاں ایک چیز ہے کہ اگر بغیر ارادہ، یعنی کہ روزہ ہونا یاد نہیں تھا تب کیا تو روزہ نہیں گیا، لیکن روزہ ہونا یاد تھا اس صورت میں کیا تو روزہ چلا جائے گا۔ عطر سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھئی خوشبو سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیے خوشبو لگانا سنت ہے، پیارے آقا کی پیاری سنت ہے، اور سیدنا امام شافعی تو خوشبو کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ عقل کو تیز کرتی ہے اور یہ تمہارے دماغ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو خوشبو لگانا سنت ہے، چاہے آپ روزے میں لگائیں یا بغیر روزے کے لگائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہاں ایک چیز قابل غور ہے، دیکھیے خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی کمرے کے اندر اگربتی جل رہی ہے، اب وہ اگربتی کی خوشبو ہم سونگھنے کے لیے دھوئیں کو اپنے اندر لے لیں تو اس دھوئیں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دھوئیں کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اجزاء جب آپ سونگیں گے تو وہ پیٹ میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے خوشبو اپنے ہاتھ پہ لگائی، اسے سونگا، اس کا خاصہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوا جو خوشبو میں مل کر آپ کی ناک میں جاتی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگربتی سے جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا تب جب کہ آپ اس کے دھوئیں کو اپنی ناک کے قریب لا کر سونگیں اور وہ دھواں آپ کے پیٹ میں چلا جائے۔ اور یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو کہ بھئی آپ روزے دار ہیں، اگر یاد نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا روزہ۔ اسی طریقے سے روم اسپرے کا بھی حکم ہوتا ہے کہ بھئی کسی نے اگر روم میں جو ہے خوشبو کے لیے روم اسپرے کر رکھا ہے تو روم اسپرے کے اندر بھی جو مادہ ہوتا ہے وہ اگر روم میں کر لیا جائے تو اس کے بعد جب روم میں داخل ہوا جائے تو خوشبو آئے گی، لیکن اس کے اجزاء بدن میں جو ہے یعنی کہ پیٹ کے اندر، معدے کے اندر یا دماغ کے اندر داخل نہیں ہونے کے ہیں، کیونکہ وہ مطلب ایک خوشبو ہوتی ہے جو ہوا میں مل جاتی ہے، تو اس سے بھی مطلب روزہ